اس حدیث وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں، موطا امام مالک، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا، ایک وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے، وہ تو نہیں گرو ہوتا تھا نا، اس کا ایک چیلا ہوتا تھا، ہے چیلا، تو جو چیلا تھا نا وہ بڑا مالدار تھا، اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ، ظاہر ہے اس کا نوکر تھا. ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی میں عقل نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس، جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا، تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے. تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا ایک نوکر تھا. تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا، گرو سے کہا کہ مجھ سے، وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا مجھے، وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے، تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے. جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے، وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو حضرت اس پہ سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا، بلکہ وہ سرائکی میں ہے، کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو، لیکن یہ بتا دوں اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں. یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے، اور پھر یہ بھی ڈر ہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے. تو کہہ رہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا، مجھ سے حل نہیں ہوئی، تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اب وہ بیچارہ پریشان، یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ بہت ہی آسان ہو، بہت آسان ہو، جس کا جواب آ جائے. تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پونچھ گھمیندی ہے. گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے، سرائکی کا لفظ ہے، سرائکی ہے نا، تو سرائکی میں یہ لطیفہ، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے. یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے، صحیح ہے نا. اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کرندی ہے. ٹھیک ہے، اب تو بات ہی حل ہو گئی نا. ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے، دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. بوجھو کی ہے، بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا. اب وہ کیا ہو رہا ہے، سوچ. کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے ککیڑ، مرغا. اب یہ نوکر نے بولا میری تو آئی شامت، اگر میں بولوں غلط ہے. بڑا ہوشیار تھا. اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو، یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے. وہ بڑے فخر سے کہتا ہے اوئے عقل جی دوڑ ہے، عقل جی. یہ کیا ہے؟ عقل جی دوڑ ہے، عقل کی دوڑ ہے بھائی، کوئی بتا نہیں رہا ہم کو. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں. تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا. پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا. آخر میں بچوں سے سوالات تھے، کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے. تو اب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا. پہلا سوال تھا محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے ظاہر ہے. دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے؟ یہ 3 سوال ہیں، اختیاری ہیں، ٹھیک ہے نا. کمپلسری صرف ایک ہی سوال ہے. بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے ہیں نا، یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو کہاں کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دیا. اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ اتنے 2 واقعات آپ کو اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے.